میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ تبھی ایک کامیاب بچہ کہلایا جا سکتا ہے، ایک سٹوڈنٹ کو تبھی جا کر ایک کامیاب سٹوڈنٹ کی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے اگر اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین کو ایک نئی پہچان ملے۔ یہ نئی پہچان دینا یہ سارے بچے نہیں کر پاتے، یہ کچھ ہی مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جن کا عزم بلند ہوتا ہے، جن کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں، اور وہ صرف اپنے ماں باپ کے ٹیگ کے ساتھ نہیں پہچانے جاتے، ان کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، ان کی سوسائٹی میں اپنی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے، ان کی سوسائٹی میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ ورنہ بہت سارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ میں فلانی ڈاکٹر کا بیٹا ہوں، میں فلانی بیوروکریٹ کا بیٹا ہوں، میں فلانی منسٹر کا بیٹا ہوں۔ then what you are that matters۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ کس کا ٹیگ لگا، فار ہاؤ لانگ، کب تک آپ اس ٹیگ کا استعمال کریں گے۔ one day you have to face the reality what actually you are۔ آپ خود کیا ہیں؟ تبھی کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، ذرا خود کو جاننے کی آپ کوشش کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت تو آپ کے اندر ہو جائے، کیونکہ دنیا کا سب سے مشکل کام سیلف ڈسکوری کا ہے۔ جب تک نہ آپ خود کو ڈسکور کر پائیں، خود کی ڈسکوری کے بعد ہی آپ اپنے آپ کو اور اپنے پوٹینشل کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے بچے اسی نیگلیجنس کی وجہ سے وہ اپنے اس تعلیمی راستے میں ہی اپنا سفر ختم کر کے مختلف دائیں اور بائیں کے راستے لے کر اپنے والدین کا بھی اور اپنی زندگی جو ہے اس کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بڑے خواب دکھائیں، کہ آپ کی سوچ بلند ہو، اور ان بڑے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آپ جی توڑ محنت کریں تاکہ آپ کی وجہ سے ایک نئی انڈیویجویلٹی آپ کے والدین کو ملے۔ بہت سالوں پہلے میرے ایک سٹوڈنٹ کلاس 9 میں، تب میں ان کو پڑھایا کرتا تھا، تو بہت بچوں کو ایسے ہی پوچھا کہ بیٹا بتاؤ آپ کی لائف کا ایم کیا ہے۔ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن ان سارے بچوں میں ایک بچے کا جواب جو تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بہت خوبصورتی سے اس نے جواب دیا کہ سر میں اپنے والدین کی پہچان بننا چاہتی ہوں۔ ٹائم نے اس بات کو پروف کیا کہ وہ لڑکی واقعتاً اپنے والدین کی پہچان بن گئی۔ اس کے والد ایک 4th کلاس کوئی ملازم تھے، لیکن ناؤ کے ساتھ MDS کیا، ناؤ شی از اے ڈاکٹر۔ اور یہی چیز آپ سے بھی، کہ آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ سکول میں جو وقت گزارتے ہیں، ہر دن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ٹیک ہوم کیا ہے۔ فار ایگزامپل جو 14 دن آپ نے یہاں پر بھی گزارے، آپ اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کریں، آپ نے کتنا گین کیا اور کتنا گین کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اور گین کرنا چاہیے، تو جو آپ کے ریمیننگ 14 ڈیز ہیں ان میں اپنی محنت کو آپ ڈبل کیجئے، اس میں اور زیادہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کیجئے، اور ہمیشہ کوشش کیجئے کہ بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف۔ آپ کا جو بیسٹ ورژن پاسبل ہے وہ دینے کی آپ کوشش کرو، تو کوئی چیز دنیا کے اندر کون سی چیز ممکن ہے جو انسان اچیو نہیں کر سکتا، لیکن صرف سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ تبھی میں آپ کو پہلا ہی کوڈ جو پڑھاتا ہوں اس میں رتن ٹاٹا یہی بات کہتے ہیں، none can destroy iron but its own rust can۔ اپنا ہی زنگ اس لوہے کو تباہ کر دیتا ہے۔ بغیر اسی طرح none can destroy a person، کوئی انسان کسی انسان کو تباہ نہیں کر سکتا، but its own mindset can، لیکن اپنی ہی سوچ، اپنی ہی ذہنیت اور اپنے ہی تھاٹس جو ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں ایک ریسرچ کے مطابق ہر دن ایک انسان کے ذہن میں 60,000 تھاٹس آتے ہیں، 60,000 تھاٹس، اور ان تھاٹس پر آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ کس تھاٹ کو جگہ دیتے ہیں۔ آپ اچھے اور پائس تھاٹس کو جگہ دیجئے، آپ کی لائف پاکیزہ ہو جائے گی، اور اگر آپ غلط تھاٹس کو جگہ دیں گے آپ کے ایکشنز غلط ہو جائیں گے۔
ہر ایکشن جو ہے وہ سٹارٹ ایک تھاٹ سے ہوتا ہے اور اس کی ایک تھاٹ پروسیسنگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ایکشن بنتا ہے. اس لیے سب سے بیسٹ کام جو آج آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے تھاٹس پر کام کریں. ذرا سوچو کہ دن میں کیا کیا خیالات آپ کے ذہن و دل میں آتے ہیں, ان میں سے کتنے خیالات ایسے ہیں جو آپ کی سیرت و کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور کون سے ایسے تھاٹس ہیں جو آپ کی سیرت و کردار کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. فیصلہ تو آپ کا ہے.